بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت سوم کی کتاب میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا مدرس ڈاکٹر ضیاء الرحمن سعد۔ آج ہم پڑھیں گے بی لفٹ نمبر 10، اور اس سے پہلے آپ نے یہ تسلسل کا کام کر لیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بی لفٹ نمبر 10 کون سا ہے۔ ذرا اپنی اسکرین کو غور سے دیکھیے۔ آج کا ہمارا بی لفٹ ہے حدیث نمبر 4 کے معانی و مفاہیم سے آگاہ ہو کر اس کی تعلیمات پر عمل کر سکیں، یعنی ہم نے حدیث نمبر 4 کے معنی اور مفہوم کو بھی جاننا ہے اور ان پر عمل کی پختہ نیت بھی کرنی ہے۔ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حدیث نمبر 4 میں کیا اچھی بات ہمیں سکھائی گئی ہے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیکی کی ترغیب دی ہے اور برائی سے روکا ہے، اور احادیث میں کئی نیکیوں کی ترغیب موجود ہے۔ مثلا والدین کی مدد کرنا، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے والدین کی مدد کریں، گھر میں، گھر سے باہر، جہاں ان کو ضرورت ہو۔ اسی طرح آپ کہیں اسکول سے گھر جا رہے ہیں یا اسکول آ رہے ہیں، اور راستے میں کوئی کانٹا ہے یا کوئی تکلیف دہ چیز ہے جس سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے، تو راستے سے کانٹا یا اس تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی نیکی ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بڑی عمر کے آدمی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ان کی مدد کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ اپنے ہم جماعت کی، اپنے دوستوں کی مدد کرنا، کسی کو کوئی پینسل چاہیے یا کسی سوال کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ گھر میں، اسکول میں، کمرہ جماعت میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کوڑا کرکٹ پھینک رہا ہے، اس کو اس عمل سے منع کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ تو ایسی بے شمار ایسی نیکیاں ہیں جن کو ہم کر سکتے ہیں۔ کسی کی طرف مسکرا کر دیکھنا، کسی کو پانی پلانا، کسی کی رہنمائی کرنا، کسی کو سیدھا راستہ دکھانا، یہ تمام کی تمام نیکیاں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، کل معروف، ہر نیکی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اس سے ہمیں دو باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہمارے نزدیک چھوٹی ہے، معمولی ہے، وہ بھی صدقہ ہے، اور کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ ہے آج کی حدیث۔ پیارے بچوں، اپنی کتاب میں حدیث نمبر 4 کا یہ متن دیکھیں اور اساتذہ کے سامنے اس کی پڑھائی کریں، اور اساتذہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ کوئی بھی نیا لفظ ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے تدریسی جانچ کا یہ کام کرنا ہے کمرہ جماعت میں، اور اساتذہ نے آپ کا یہ کام دیکھنا ہے۔ اور نکھار کا کام جو کہ کتاب تمرین و جائزہ میں موجود ہے، آپ نے یہ والدین کی مدد سے گھر سے کر کے لانا ہے، اور کل آپ نے اساتذہ کو چیک کروانا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔